ہفتہ وار اجتماع میں طلبہ کرام شریک ہوں گے، رات پھر اعتکاف بھی وہیں کریں، اور صبح 12 بجے جمعہ والے دن چھٹی ہو، طلبہ کو کھانا کھلائیں اور اس کے بعد پھر یوم تعطیل اعتکاف کے لیے بھیجیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تعلیم بھی ہے، آرام بھی ہے۔ اب ایک دن کے اندر اگر ہم غور کریں، اپنے کاموں کو لکھیں نا، صبح سے رات سونے تو کتنے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے سارے کام ہو ہی رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، گھر بار بھی ہوتا ہے، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کچھ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ میں نے کرنا ہے، پھر دوسرا ہے مشاورت، پھر ہے پلاننگ، پھر ہمت کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ کام، کوئی بھی کام ہے نا، مشکل سے شروع ہو کے آسان ہوگا، پہلے مشکل لگے گا، پھر جب پلان کریں گے، کرنے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ مدنی بن گئے، استاد صاحب ہیں، جامعۃ المدینہ کا پہلا دن کیسا تھا؟ درجے کا پہلا دن کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ پہلا دن، اور اب ایک نارملی چلے جاتے ہیں، تو پہلے تو پتہ نہیں کہاں کوئی دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی ڈانٹ نہ دے، کوئی کچھ کہہ نہ دے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یوم تعطیل اعتکاف اور ہفتہ وار اجتماع، دونوں کاموں کو اپنے کام میں اس میں شامل کریں۔ ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے وطر کے اندر پورا قرآن پڑھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 رکعت میں، 1 رکعت میں قرآن پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ امام اعظم نے 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی، 7000 دفعہ، اور تو کریں۔ ہم ان کے غلام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جو میں نے ان کی کیفیت پڑھی کہ آپ آرام فرما ہوتے اور کوئی بات ذہن میں آتی تو آپ اٹھتے، پھر چراغ جلاتے، اور اس کے بعد کتاب میں وہ بات لکھتے، تحریر کرتے، اس کے بعد پھر آرام کرتے، کچھ دیر کے بعد ذہن میں آتا کہ یہ چیز لکھنی چاہیے، اٹھ کے پھر وہ شروع ہو جاتا۔ اور حدیثیں آپ کیسے لکھتے تھے سب کو پتہ ہے بھائی، غسل کر کے لکھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، کیا نا کام انہوں نے، پھر جو کام کیا ہے وہ دیکھیں کیسا عام ہوا، اور کیا اس کا مقام ہے اس کام کا۔ تو ہم اپنے اکابرین کے ایسے ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے بہت قلیل لشکر کے ساتھ بڑے بڑے کفار کے لشکروں کو شکست دی، جنہوں نے پانی کے دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ امام بخاری 2 بادام کھاتے تھے دن رات میں، ایک عرصے تک، یہ ان کا گزارا تھا، جنہوں نے فاقے کر کے دین کی خدمت کی۔ تو کچھ ہمت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہم جنس کے لحاظ سے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، عورت مرد تو مرد ہیں، ہمت کے لحاظ سے بھی مرد بنے نا، خالی جنس کے لحاظ سے ہی مرد ہیں، ہمت کہاں ہے؟ ہمت بھی تو لائیں نا بھائی، کچھ ہمت کریں۔ اچھا، اس جدول کے دوران آرام ہے، طعام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہوئی، اور ایک آئیڈیل صورت بنے گی، اللہ کرے کہیں عمل ہوتا ہو، آہستہ آہستہ بن گیا شعبہ تو ہوگا، کہ اجتماع میں آئیں، اول تاخیر شرکت کریں، کھانا لے کر آئیں، اجتماع کے بعد کھانا کھائیں، رات وہیں آرام کریں، صبح اور تعلیمی حلقے وہیں ہوں ہفتہ وار اجتماع میں، جس طرح اور حلقے لگ رہے ہیں آپ کے بھی حلقے لگے ہوں، تو اس میں ہمارے اچھا ایک انٹروڈکشن ہوگا ہمارے شعبے کا۔ اس کے بعد رات آرام ہے، تہجد ہے، اشراق، چاشت ہے، فجر ہے، ناشتہ ہے، پھر اپنے جامعہ میں جائیں، اپنے وہ جو بھی تدریس کا عمل ہے، اور پھر کھانا کھا کر ہم چلے گئے یوم تعطیل اعتکاف کے لیے۔ رات جب فارغ ہو کر آئیں گے، مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، تو اب رات بھر آرام کر کے، جب اللہ نے ایسی نظام بنایا ہے، اور نیند کو ایسا کیا بنایا ہے، ہمارے لیے سکون بنایا ہے، راحت بنایا ہے۔ جیسے موبائل کا چارج ختم ہو جاتا ہے، چارج لگاتے ہیں پھر چارج ہو جاتا ہے، چارجر پہ لگاتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم بالکل تھک کے چور ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں، تو پھر فریش ہو جاتے ہیں۔ اور ہم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، 2.5 گھنٹے سونے والے، تو ہم 8 گھنٹے 7 گھنٹے سو کر بھی ہم کہیں کہ اب ہم کام کیسے کریں گے؟ تو نیند کو اللہ نے سکون اور راحت بنایا ہے، ہم سوتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں اٹھ کے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کمزوری دور ہو جاتی، ساری چیزیں مل تو رہی، اس کے دوران نیند نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، آرام بھی ہے، طعام بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، ہفتے کے اندر یہ ایک طرح کا ایک مجاہدہ ہے نا،
معمول سے ہٹ کر. تو مجاہدہ کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف نے پہاڑوں کی جا کے غاروں میں کیا. میرے نبی نے غار ہرا میں کیا نا مجاہدہ, غار ثور میں مجاہدہ کیا نا. غلاموں کو کیا ہو گیا؟ وہاں تو لائٹ بھی نہیں تھی, وہاں تو میرے نبی کی لائٹ تو پوری دنیا میں الحمدللہ. لیکن ایک ظاہری بات ہو رہی ہے, وہاں لائٹ نہیں ہے, وہاں اے سی نہیں ہے, وہاں پنکھا نہیں ہے, وہاں ایئر کولر نہیں ہے. غار ثور میں میرے نبی نے 3 دن گزارے, اور غار حرا میں تو آپ بالقصد تشریف لے جاتے تھے, اور جا کر وہاں اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ مجاہدات میں مشغول رہتے, ذکر الہی میں مشغول رہتے, اللہ کی یاد میں مشغول رہتے. اب وہی تو یاد ہے اسلام کے اندر اعتکاف, کہ اللہ سے لو لگا لو, سارے سب سے دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ ایک مخصوص وقت کے لیے. تو یہ مجاہدہ ہے میٹھا میٹھا, تو تھوڑا اس کو عمل میں لائیں. اللہ خیر فرمائے.